اسی انداز سے امام مصلی عبادت سے امامت کا بھی تعارف کراتے دکھائی دیتے ہیں. وہ کس انداز میں کہ اللہم انکا ایدتا فی کل آوان بعمام اقمتہ علما لعبادک. اے پالنے والے تو نے ہر زمانے میں، ہر مکان میں، ہر آوان میں تو نے اپنی جانب سے امام کی تائید فرمائی. اور کس انداز میں تائید فرمائی کہ علما لعبادک، تو نے اس امام کو انسانوں کے لیے علامت بنا کے پیش کیا. اسی سے ہمارے یہاں بھی علم نکلا ہے. علم کا مطلب کیا ہے؟ نشانی، علامت، جسے دیکھ کے انسان سمجھ سکے کہ قافلہ کس طرف ہے، کاروان کس طرف ہے، لشکر کس طرف ہے. اگر سمجھنا ہے کہ اسلام کس طرف ہے، وہ نظریہ کس طرف ہے جو خدا کا نظریہ ہے، تو ہمیں شمع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، فلانے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے فلانا کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امامت کس طرف ہے. علمن لعبادک، تو نے اپنے بندوں کے لیے اس کو علم بنا کے پیش کر دیا. اب جہاں دیکھو یہ دکھائی دے، اس کا مطلب یہ کہ حق بھی اس جانب ہے، خدا کا اعتقاد اور خدا کی رائے بھی اس جانب ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ انسان اس جانب جائے. علمن لعبادک ومنارا فی بلادک، اور تو نے اپنے شہروں میں اس کو منار بنا کے پیش کیا. منار کیسے کہتے ہیں؟ کہ جب کشتی صحرا سمندر میں ہو اور سمندر میں کشتی کو راہ نہ مل رہی ہو تو ایک منار بنایا جاتا ہے جو بلند مقام پہ ہوتا ہے، جو بڑی دور سے دکھائی دے جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، جو بڑی دور سے دکھائی دے جاتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو کشتی سمندر میں بھٹک جائے گی، رستہ نہیں ملے گا. تو نے اپنے شہروں میں اس امام کو منار بنایا، وہ علامت بنایا کہ انسان دور سے دیکھ لے یہ امام کس طرف ہے اور اس راہ پہ آ جائے جس راہ پہ تو جاتا ہے. وَمَنَارًا فِي بِلَادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِهِ، اس کے بعد کہ تو نے ان کی رسی کو اپنی رسی سے ملا دیا. یہی تو آیت ہے نا کہ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ حبل الہی کو پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو. اب ہمارے مسئلے آیت کو لے لیتے ہیں اور آیت کا وہ استعمال کرتا ہے. میں نے کہا کہ اگر دو احتمالات آ رہے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا احتمال کو لے کون سے احتمال کو نہ لے، تو اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں. آیت لے لیتے ہیں، مختلف لوگ مل رہے ہیں، اس کے نیچے آیت لگا دیتے ہیں. آیت سے مراد یہ ہے کہ حبل اللہ ہے. حبل کیا ہے؟ کہ دیکھو تم ایک مقام پہ آ کے جمع ہو جاؤ. حبل الہی کیا ہے؟ حبل الہی کیا ہے؟ کہ بعد ان وصلت حبلہ بحبلک، تو نے ان کی رسی کو اپنی رسی سے ملا دیا. یعنی اگر اب حبل الہی کوئی ہے کہ جسے انسان تھام لے تو تفرقہ نہیں ہوگا، تو جھگڑا نہیں ہوگا، تو پھڈا نہیں ہوگا، تو وہ حبل الہی کیا ہے؟ وہ یہ امامت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، خدا کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جو ہے وہ جھگڑا نہ کرنا، تفرقہ بازی نہ کرنا. تو اب اگر حبل الہی کو تھامنا ہے تو وہ حبل الہی کیا ہے؟ اپنی ذات سے فیصلہ کریں گے یا وہ بھی امامت سے پوچھیں گے حبل الہی کیا ہے؟ تو وہ حبل الہی کیا ہے؟ وہ یہی امامت ہے. امامت کے اوپر اگر انسان جمع آوری کر لے تو اب تفرقہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ بعد ان وصلت حبلہ بحبلک وجعلتہ ذریعۃ الی رضوانک، اور تو نے ان کو وہ راستہ بنایا، تو نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ اگر تیری رضایت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے سفارشی یہ ہیں. اگر اس کی کوئی سفارش کر سکتے ہیں تو یہ وہ امام ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں جو اس صلاحیت پہ ہیں کہ انسان کو پکڑ کے خدا کی رضایت تک پہنچا دیں گے. وَذَرِيَّةَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ وَافْتَرَسْتَ طَاعَتَهُ وَحَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، اور تو نے ان کو اس مقام پہ لا کے بلند کیا، اس مقام پہ لا کے نصب کیا کہ ان کا مقام کیا ہو گیا کہ وَافْتَرَسْتَ طَاعَتَهُ وَحَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، کہ ان کی اطاعت لازم ہو گئی، ان کی اطاعت کو تو نے فرض کر دیا اور ان کی معصیت سے تو نے ڈرا دیا.